میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قبر ہر دن انسان کو یاد کرتی ہے اور انسان کو پکارتے ہوئے کہتی ہے اے لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ڈراونا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر یاد کرتی ہے انسان کو، لیکن انسان قبر کو یاد نہیں کرتا، قبر کو بھولے ہوئے ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم قبر کی جھلک دیکھ لو، قبر کو یاد کر لو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم اس چیز کو یاد کرو جو سب سے زیادہ خطرناک ہے تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم اگر موت کو یاد کرو نا تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ ہنسی کیا چیز ہے تم بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دکھاوے کے لیے ہر کچھ ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دکھاوے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ لوگوں نے دنیا کو جنت سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں قبر ہر دن انسان کو یاد کرتی ہے اور انسان کو پکارتے ہوئے کہتی ہے اے لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ڈراونا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر یاد کرتی ہے انسان کو، لیکن انسان قبر کو یاد نہیں کرتا، قبر کو بھولے ہوئے ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم قبر کی جھلک دیکھ لو، قبر کو یاد کر لو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب بندے مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس بندے سے کہتی ہے اے بندے تجھے خوش آمدید ہو، تو بہت اچھا آیا ہے، میں تیرے لیے ہی بنائی گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبر اس بندے سے کہتی ہے اے بندے جو میری پیٹھ پر چلا کرتے ہیں تو ان سب میں مجھے اچھا لگتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر اس بندے مومن سے کہتی ہے اے بندے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کافر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تو مجھے سب سے برا لگتا تھا ان لوگوں میں جو لوگ میری پیٹھ پر چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر اس سے کہتی ہے اے بندے میں تیرے لیے بہت برا گھر ہوں، تو مجھ میں دیکھے گا مجھ میں کتنی ظلمت ہے، میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر اس کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، اس طرح قبر اسے دبوچ لے گئی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے میرے آقا کی ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اگر تم قبر کے بارے میں سوچ لو، موت کے بارے میں سوچ لو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ اے لوگو اس قبر کو یاد کرو جو قبر تمہیں ہر دن پکارتی ہے اور کہتی ہے اے لوگو میں تمہارے لیے بہت برا گھر ہوں، اگر تم مجھ میں آنا تو اپنی نیکیوں کو ساتھ لیتے آنا، اگر تم نیکیاں نہ لائے تو میں تمہارے لیے بہت برا گھر ہوں۔ اسی طرح 3 دن گزر جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بھول جاتے ہیں میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کو 3 دن کے بعد یاد آتا ہے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا آقا آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، میں ابھی آپ کا وقایہ لاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ جب 3 دن کے بعد اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں میرے آقا آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے منتظر تھے۔ آپ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت عبداللہ آئیں اور کب میرا وعدہ پورا ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن ابی الحسمہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا اس وقت میرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خرید و فروخت ہوئی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر کچھ بقایا رہ گیا تھا، یعنی مجھ پر کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی تھا جو ہم دونوں کے درمیان خرید و فروخت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہیں بیٹھے رہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور جو آپ کا مجھ پر بقایا رہ گیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں بیٹھے رہیں،
میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کا مجھ پر جو بقایا رہ گیا ہے میں اسے لے کے آتا ہوں۔ قربان جائیے میرے آقا کی ذات پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تو دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر انتظار کرتے ہیں حضرت عبداللہ کا، لیکن حضرت عبداللہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، بھول جاتے ہیں کہ میں کسی کو اپنے انتظار میں بیٹھا کے آیا۔ حضرت عبداللہ بھول جاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں آقا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تو دیکھیے۔ حضرت عبداللہ کہہ کے جاتے ہیں کہ آقا آپ یہیں پر انتظار کریں، میں آپ کا بقایا لاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح 3 دن گزر جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بھول جاتے ہیں میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کو 3 دن کے بعد یاد آتا ہے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا آقا آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، میں ابھی آپ کا بقایا لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ جب 3 دن کے بعد اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں میرے آقا آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے منتظر تھے۔ آپ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت عبداللہ آئیں اور کب میرا وعدہ پورا۔ جب حضرت عبداللہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں پر بیٹھے ہیں ابھی تک؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ میں 3 دن سے لگاتار تیرا انتظار کر رہا ہوں، کب تم آؤ اور کب میرا وعدہ پورا ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ تو نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا، بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اے لوگو آج کل تو دنیا کا دستور ہے اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی بقایا ہے، کسی کی کچھ ادھاری باقی ہے تو ہم لوگ اس سے فون پہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لوٹا دیجئے، آپ پر اتنا پیسہ ہے ہمیں لوٹا دے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو دیں گے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ آئے گی اور ہم اس سے پیسہ لیں گے۔ اگر وہ ویسے بھی نہیں مانتا، اس تاریخ پر بھی ان پیسوں کو نہیں لوٹاتا ہے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر پہ دستک دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا پیسہ ہے آپ ہمیں لوٹا دیں۔ اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں میرے آقا کی ذات پر، میرے آقا اس کے گھر جا کے بھی پیسہ لے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے گھر جا کے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بقایا پورا کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا اے لوگو وعدے کی اہمیت یہ نہیں ہوتی کہ تم فلاں تاریخ کا وعدہ کرو اور فلاں تاریخ کو آؤ۔ وعدے کی اہمیت تو یہ ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے میرے آقا سے وعدہ کیا اے آقا آپ یہیں پر ٹھہرے، میں آپ کا بقایا لاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن حضرت عبداللہ کا انتظار کیا، 3 دن۔ اللہ اکبر، اے لوگو قربان جائیں میرے آقا کی ذات پر، وہ ذات حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا، جس کی بارگاہ میں پہاڑ چل کے آتے ہیں اے میرے آقا اگر آپ حکم دیں تو ہم سونا چاندی کے بن جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ وہ شخص جو اس دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہے وہ شخص حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اے لوگو اگر آج آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کریں۔ وعدہ خلافی میرے آقا کی سنت نہیں، میرے آقا نے اپنی امت کو پیغام دیا لوگو وعدہ پورا کرو ہر حال میں۔ اگر تم نے کسی سے کسی دن کا وعدہ کیا ہے تو اس دن پہ اس وقت پہ اپنے وعدے کو پورا کرو، لیکن دنیا میں تو اس کے خلاف ہے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کیا ہوتا ہے وعدہ۔ اور اللہ اکبر، ہمارے معاشرے کا تو آج کل ماحول یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ قسمیں تک کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ قسم کھاتے ہیں لوگ جو کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے۔